أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں اور آپ آج ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کی اندرونی اور داخلی کتابوں میں سے کتاب نمبر 8، بک نمبر 8، اور یہ ہے کتاب النکاح۔ اور کتاب النکاح میں آج ہمارا موضوع ہے وہ نکاح جو شرعی طور پہ حرام ہے، نکاح کی وہ اقسام جو شرعی طور پہ حرام ہیں، وہ آج ہمارا موضوع ہے۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنِکَاحُ الْمُتْعَةِ مَنْسُوخٌ، اور نکاح متع منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پہ پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ نکاح متع کہتے کس کو ہیں؟ نکاح متع سے مراد یہ ہے کہ کسی عورت سے چند مقرر ایام، ہفتوں یا مہینوں کے لیے نکاح کرنا۔ مثال کے طور پہ نکاح ایک دن کے بعد وہ نکاح خود ہی ختم ہو جائے گا، طلاق دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یا نکاح 3 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے، جس طرح اتفاق ہو جائے کس کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عارضی نکاح۔ تو یہ کیا ہے؟ نکاح متع۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ منسوخ، یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے، کینسل ہو چکا ہے، یعنی کہ پہلے جائز تھا، بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا۔ آج کل یہ نکاح نہ حنفی کرتے ہیں، نہ مالکی، نہ شافی، نہ حنبلی، نہ اہل الحدیث۔ آج کل یہ نکاح صرف شیعہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ یہ نکاح حرام ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ پہلے جائز تھا، اور کیا دلیل ہے اس کے منسوخ ہونے کی؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 4615، 4615، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1404، 1404۔ راوی ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کننا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں لڑا کرتے تھے۔ ولیس معنا نساء، اور جب لڑنے کے لیے جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ہم مرد ہوتے تھے، ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھیں۔ فقلنا، تو ہم نے کہا الا نختصی، کیوں نہ ہم خصی ہو جائیں۔ خصی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی شہوت کو ختم کر دیں، جنسی خواہش کو ختم کر دیں، یعنی کہ ہم میں طاقت ہی نہ رہے جنسی عمل کرنے کی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوڑ جائے۔ فنہانا عن ذلک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے منع کیا۔ یہ ہے دین اسلام، اعتدال پہ مبنی دین۔ اللہ رب العزت نے مردوں میں جنسی خواہش رکھی ہے، تو اس لیے مردوں کو چاہیے شادی کریں، نکاح کریں۔ شادی کے بغیر رہنا فطرت سے لڑنا ہے، فطرت سے جنگ کرنا ہے، اور فطرت سے کوئی بھی جنگ جیت
نہیں سکتا، اور آپ اس قوت کو ختم کر دیں، یہ بھی غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ یہ خواہش قائم رہنے دیں لیکن عزم کریں کہ میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، تو صورتحال عیسائیوں کے پادریوں والی ہوگی۔ اب بظاہر انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اللہ کے دین کے لیے، شادیاں نہیں کریں گے، جبکہ شادیوں کے بغیر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور خود بھی بدنام ہو رہے ہیں اور اپنے مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی گفتگو جاری ہے، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں خصی ہونے سے روک دیا، فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب، بعد میں آپ نے ہمیں اجازت دی اس بات کی کہ ہم کسی عورت سے شادی کر لیں چادر کے بدلے میں، لباس کے بدلے میں۔ کیا مطلب لباس کے بدلے میں؟ حق مہر یہ ہوگا، عارضی نکاح کریں گے، 1 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، اور حق مہر کے طور پہ کیا دیں گے؟ لباس۔ ثم قرأ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 87 کیا پتہ چلا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے انہیں ہم اپنے اوپر حرام کر لیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ کسی زمانے میں نکاح متع کیا تھا؟ جائز تھا، حلال تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس سے پتہ چلے گا کہ بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ اس بارے میں پہلے نمبر پہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں گا جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور نمبر ہے 1406، 1406۔ راوی ہے صبرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، میں نے تمہیں عورتوں کے ساتھ نکاح متع کرنے کی اجازت دی تھی، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو قیامت تک حرام کر دیا ہے۔ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، جس کے پاس کوئی ایسی عورت ہے جو اس کے پاس رہ رہی ہے نکاح متع کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ اس کا راستہ چھوڑ دے، اس کو جانے دے، اپنے پاس نہ رکھے۔ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور جو تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا، تم انہیں حق مہر کے طور پہ جو مال دے چکے تھے وہ واپس نہیں لینا، لیکن اب ان سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس میں کیا کہا گیا کہ یہ نکاح متع حرام ہے کب تک؟ قیامت تک کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہوں گا جناب علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ نکاح متع کو سارے مسلمان حرام جانتے ہیں، حرام مانتے ہیں، لیکن شیعہ لوگ اس کو جائز مانتے ہیں، اور شیعہ لوگ عام طور پہ اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، آل بیت کی طرف، اور خصوصاً امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان سے کہیں بہتر انداز میں آل بیت سے محبت کرتے ہیں، شریعت کی روشنی میں محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہوئے غلو سے کام نہیں لیتے، ان کو مشکل کشا حاجت روا نہیں مانتے، ان سے دعائیں نہیں کرتے، ان کے نام پہ بکرے ذبح نہیں کرتے، اور ان سب کو آل بیت مانتے ہیں جن کو
آل بیت قرار دیا ہے شریعت نے. ایسا نہیں ہے کہ چند ایک کو آل بیت مان لیں اور باقی کو نہ مانیں. تو بہرحال ہم جناب علی سے محبت کرتے ہیں، آل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں پہ جناب علی کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں، نمبر ہے 5115 5115. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حسن بن محمد بن علی. حسن بن محمد بن علی کون ہوئے؟ یہ امیر المؤمنین جناب علی کے پوتے، لیکن یہ پوتے نہ حسن کے بیٹے ہیں نہ حسین کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ جناب علی کے ایک اور بیٹے محمد، ان کے بیٹے ہیں. یہ جو محمد بیٹے ہیں جناب علی کے، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ نہیں ہے، ان کی والدہ کوئی اور خاتون ہے، لیکن جناب والد وہی ہیں. کون؟ حضرت علی. تو کیا یہ آل بیت میں سے ہوں گے؟ بالکل، کیونکہ آل بیت سے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اور دلی محبت کرتے ہیں، اور وہ آل بیت میں سے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جناب علی کے بیٹے ہیں. جب جناب علی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ آل بیت میں سے ہیں، تو پھر یہ محمد بھی آل بیت میں سے ہیں، کیونکہ یہ بھی جناب علی کے بیٹے ہیں. اچھا، اب یہ محمد کے بیٹے کون ہیں یہاں پہ؟ حسن. یہ وہ والے حسن و حسین نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ محمد نے اپنے بیٹے کا نام اپنے بھائی حسن کے نام پہ رکھا ہے، یعنی کہ ان کو اپنے بھائیوں سے پیار ہے، محبت ہے. اچھا، تو یہاں پہ راوی ایک یہ حسن ہے جو جناب علی کے پوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ان کے بھائی ہیں عبداللہ، حسن کے بھائی. اس کے بھائی تو وہ عبداللہ بھی جناب علی کے کیا ہوئے؟ پوتے. تو یہ دونوں پوتے جناب علی کے روایت کرتے ہیں ابیہما، اپنے والد سے. ان کے والد کا نام کیا ہوا؟ محمد. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور محمد کہتے ہیں اب کہ ان علی قال علی ابن عباس، کہ میرے والد امیر المؤمنین جناب علی نے عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا. جناب علی بھی آل بیت میں سے، عبداللہ ابن عباس بھی آل بیت میں سے. کہا تھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعہ، کہ نبی علیہ السلام نے نکاح متعہ سے منع کر دیا تھا. وعن لحوم الحمر الاہلیہ، اور پالتو گدوں کا گوشت کھانے سے بھی آپ نے روک دیا تھا. کب منع کیا تھا؟ کب روکا تھا؟ زمن خیبر، جنگ خیبر کے زمانے میں. جنگ خیبر کن سے لڑی گئی؟ یہودیوں سے. تو جن دنوں یہ جنگ لڑی گئی ان دنوں آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو گدے ہیں ان کا گوشت حلال نہیں ہے. کون سے گدے؟ پالتو گدے. ہاں، جنگل میں جو رہنے والے گدے ہیں وہ جو ہیں وہ حلال ہیں، لیکن یہ جو شہروں میں اور گاؤں میں گدے رہتے ہیں ان کے اوپر سواری کرنا تو جائز ہے، لیکن ان کا گوشت جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. اور ایسے ہی آپ نے ان دنوں نکاح متعہ سے روک دیا تھا. تو نکاح متعہ شروع میں جائز تھا. شروع میں کیا تھا؟ پہلے سے جائز چلا آ رہا تھا. خیبر کی لڑائی کے موقع پہ آپ نے اس کو حرام کر دیا. پھر مسلمان ایک اور لڑائی میں گئے تو وہاں پہ آپ نے انہیں نکاح متعہ کی اجازت دی، اور اس موقع پہ پھر آپ نے جب حرام قرار دیا تو آپ نے کہا کہ اب قیامت تک حرام ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چونکہ نکاح متعہ کے تعلق سے نرم گوشہ رکھتے تھے، یعنی کہ اس کو جائز سمجھتے تھے، اسی لیے جناب علی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو خیبر کی لڑائی میں اس سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ جناب علی پیش ہیں ان لوگوں میں
جو نکاح متع کو حرام سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی واقعی جناب علی سے پیار کرنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ جناب علی کی اس رائے کا اور ان کی پیش کی ہوئی اس حدیث کا احترام کرے. ہمارا موضوع کیا آج؟ کون کون سے نکاح حرام ہے. پہلا وہ نکاح جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ کون سا نکاح ہے؟ نکاح متع. اور جو تفصیلات اب تک ہم نے پڑھی ہیں ان سے پتہ چلا کہ ایسا نکاح ہو جائے تو اس کو ختم کیا جائے. دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں امام شوکانی والتحلیل حرام، نکاح حلالہ بھی حرام ہے. کون سا نکاح؟ نکاح حلالہ بھی حرام ہے. التحلیل یعنی کہ حلال کرنے والا نکاح، یعنی کہ ایک عورت کسی کے اوپر حرام ہے اور آپ اس کو حلال کر رہے ہیں اس کے لیے. مراد کیا ہے اس سے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی عورت کو 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق بھی ہو گئی، اب وہ اپنے خاوند کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دے تو اب یہ عورت اس طلاق دینے والے مرد کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. ہاں ایک شکل ہے کہ اگر یہ عورت نکاح کرے کسی اور مرد سے اور وہ اس کو کیا دے دے بعد میں طلاق، یا وہ کیا ہو جائے فوت، تو اب یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی. قرآن کریم نے بتا دیا کہ جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، آخری طلاق بھی ہو چکی ہے، وہ اپنے خاوند پہ کیا ہو چکی ہے؟ حرام. اور اب اس کا نکاح کسی اور جگہ ہوگا. کون سا نکاح؟ شرعی نکاح یا حلال کرنے کے لیے نکاح؟ شرعی نکاح، جس کو شریعت نکاح مانتی ہے وہ نکاح. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح ہوگا کسی اور مرد سے عارضی نہیں، مستقل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نکاح ہو گیا، دونوں کی نیت صاف تھی، لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی، جو نیا لڑکا ہے جس نے شادی کی ہے. لیکن وہ فوت ہو گیا اس سے تعلق قائم کرنے کے بعد، یا اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گی تو اس نے اس کو طلاق دے دی. نکاح اس نیت سے نہیں کیا تھا کہ میں اس کو طلاق دوں گا، لیکن طلاق دینی پڑ گئی. اب یہ لڑکی پہلے خاوند سے دوبارہ سے نکاح کر سکتی ہے. تو یہ شریعت نے ایک راستہ رکھا تھا. یہ راستہ یعنی کہ ملتا ہے کبھی کبھی اتفاق سے، کیونکہ باقاعدہ انہوں نے تو نکاح کرنا اس نیت سے نکاح کرنا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہلے خاوند کے لیے حلال کرنا ہے. نکاح تو اسی لیے کیا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں زندگی گزارنی. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے کیا کیا کہ پلاننگ کے تحت عارضی نکاح کیے، یعنی کہ 3 طلاقیں ہوئیں. اب یہ لڑکی یا اس کا باپ یا اس کے بھائی یا اس کا سابقہ خاوند یہ مولوی صاحب کے پاس آئے اور کہا جی ان کی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، کوئی حل نکالیں. کوئی حل نہیں ہے، بچوں کا کیا بنے گا؟ ہاں کہتے ہیں حلالے والا ہے، حلالے والا راستہ ہے. وہ کیا؟ کہ آپ کی بیٹی کا، آپ کی سابقہ بیوی کا ہم عارضی نکاح کریں گے اپنے کسی طالب علم سے یا اپنے کسی مولوی صاحب سے یا کسی اور سے. تو وہ نکاح کرے گا، پھر میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کرے گا، اور پھر 1 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد اس کو کیا دے گا؟ طلاق. تو پھر یہ پہلے خاوند کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. سچ پوچھیں تو یہ زنا ہے، یہ بغیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، اور یہ شریعت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، یہ شریعت کو مذاق بنانے کے مترادف ہے. ایسا کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ نکاح حلالہ کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں، نکاح حلالہ کے لیے راستہ بناتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں
جو ایک وقت کی 3 طلاقوں کو کتنا مانتے ہیں؟ 3 مانتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک ہی موقع پہ کوئی خامد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، کہتے ہیں اب یہ آپ پہ حرام ہوگی، تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں. اب جب وہ روتے ہیں پیٹتے ہیں ہمارے بچے ہیں ہمیں کوئی راستہ دیں، تو پھر راستہ کیا دیتے ہیں؟ حلالے والا. یہ ہے تقلید کے نقصانات. اگر یہ تقلید نہ ہوتی، اپنے مسلک کا تعصب نہ ہوتا، تو مسلم شریف کی حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. آپ نے حلالے کا راستہ تو نکال لیا، جو بدکاری والا راستہ ہے. حدیث کیوں نہیں قبول کی؟ آپ نے یہ کیوں نہیں فتویٰ دے دیا کہ بھائی چونکہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی گئی ہیں تو حدیث کے مطابق یہ 1 طلاق بنتی ہے؟ کیا آپ کے خیال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی تو کیا یہ جرم تھا؟ نعوذ باللہ. ابو بکر صدیق کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، کیا اس پہ سب صحابہ کرام کا اتفاق نہیں تھا؟ سب کا اتفاق تھا. جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں بھی ایسا ہوتا رہا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جناب عمر فاروق نے دیکھا کہ جو بھی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، تو انہوں نے کہا آئندہ میں 3 کو 3 شمار کروں گا. اور جناب عمر فاروق نبی تھے کہ رسول تھے؟ نبی اور رسول نہیں تھے. شریعت کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے انہیں؟ نہیں. پھر انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ ان کا کام بطور حکمران تھا، بطور نبی نہیں. اور یہ ان کا عارضی آرڈیننس تھا، یہ تعزیر تھی، یہ سزا تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طلاق کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. کیونکہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک موقع پہ 1 طلاق دی جائے، ایک موقع پہ 2 طلاقیں نہیں دینی، ایک موقع پہ 3 طلاقیں نہیں دینی، ایک موقع پہ 1 طلاق دیں. دوسری طلاق جب کبھی ضرورت پڑے گی دوبارہ پھر دیں گے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں. تو جناب عمر فاروق نے جب دیکھا کثرت سے یہ کام شروع ہو گیا ہے، ایک موقع پہ 3 طلاقیں، انہوں نے ان لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے اور اس عادت کو ختم کرنے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ میں 3 کو 3 شمار کروں گا، تاکہ لوگ سوچ سمجھ کر طلاق دیں. ایسا نہیں تھا کہ جناب عمر فاروق کو حق حاصل ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے دین تبدیل کر دیں. نہیں، یہ بطور حکمران ان کا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کی ہم عزت کرتے ہیں. آج بھی کوئی حکمران عارضی طور پہ کوئی جج کسی کیس میں ایسا فیصلہ سنانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بطور سزا ہوگا، شریعت نہیں. شریعت کیا ہے کہ 1 طلاق، 3 طلاقیں ایک موقع کی 1 طلاق ہے. تو آج الحمدللہ اہل الحدیث سلفی لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک موقع کی 3 طلاقیں کتنی ہیں؟ 1 طلاق ہے. اچھا، اب یہ علماء کرام جو حلالے کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، حلالے کی گنجائش پیدا کر دیتے ہیں، ان سے ہمارا سوال یہ ہے حلالہ جرم، اس کو آپ نے جائز قرار دے دیا تو کیوں نہیں آپ نے مسلم شریف کی حدیث کو لے لیا؟ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے الٹا سلفی لوگوں کو، اہل حدیث لوگوں کو بدنام کرتے ہیں اس مسئلے میں. آپ مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھ لیں، بہت سی مقامات پہ گفتگو کرتے ہوئے وہ اہل حدیثوں کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں اسی موضوع پہ، حالانکہ اہل الحدیث اس مسئلے میں حدیث کے اوپر کھڑے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث اکیلے کیسے صحیح ہو گئے، تو صحابہ کے نام سب اسی رائے پہ تھے ابو بکر صدیق کے زمانے میں، تو کیا وہ سارے غلط تھے؟ اس لیے اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب آپ حدیث کو چھوڑیں گے تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، وہ کیا حلالہ نکلے گا، پھر درست راستے کی بجائے بدکاری کا راستہ نکلے گا.
تو حلالہ کیا ہے؟ حرام ہے. حلالہ کیا ہے؟ اور کوئی بھی غیرت مند آدمی برداشت نہیں کرے گا کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی، جس کو میں نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، اب اس کو عارضی نکاح کر کے کسی اور مرد کے حوالے کر دیا جائے، وہ اس کو 1 ہفتہ استعمال کرے اور طلاق دے. کون سا غیرت مند مرد ہے کہ جو اس کو دوبارہ بطور بیوی رکھے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلا کہ نکاح حلالہ حرام ہے؟ حدیث نہ ہوتی تب بھی ہمیں پتا چل رہا ہے. کیسے پتا چل رہا ہے؟ کہ اللہ نے کہا تھا کہ جس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اب وہ اپنے سابقہ خامند کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ نکاح کہیں اور نہ اس کا ہو جائے. تو شریعت جب نکاح کا تذکرہ کرتی ہے تو اس سے کون سا نکاح مراد ہوتا ہے؟ شرعی نکاح یا دھوکے والا نکاح؟ شرعی نکاح مراد ہوتا ہے. 2 نمبر نکاح اس سے مراد نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ تو احادیث ہیں صاف صاف. دیکھیے پہلے نمبر پہ حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2076 2076، اور اس کو امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1935 1935. راوی یہاں پہ بھی ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نکاح متع کی مخالفت میں بھی کون ہے؟ جناب علی. اور ادھر بھی کون ہے؟ جناب علی. تو ہم تو الحمدللہ حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آل بیت جناب علی کے ساتھ کھڑے ہیں دونوں مسئلوں میں رضی اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے مرد پہ، یعنی کہ جو عارضی نکاح کر رہا ہے 1 رات کے لیے 1 ہفتے کے لیے، اور اللہ کی لعنت ہے اس مرد پہ بھی جو حلالہ کروا رہا ہے، وہ سابقہ خامند جو 3 طلاقیں دے چکا ہے اور اب اپنی بیوی کا نکاح کسی اور سے کروا رہا ہے، اس کو حلال کروا رہا ہے. حلال ہو رہی ہے کس کے ذریعے؟ زنا کے ذریعے، بدکاری کے ذریعے. دوسرے نمبر پہ حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عباس، پھر آل بیت میں سے، پھر ہاشمی، پھر اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے. جناب علی بھی اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس بھی چچا کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ، کہ نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے مرد پہ، یعنی کہ جو عارضی نکاح کر رہا ہے اس پہ بھی لعنت کی ہے، اور جو یہ نکاح کروا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت کی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 1934 1934. کتنے نکاح ہم پڑھ چکے ہیں جو حرام ہیں؟ 2. تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں امام شوکانی، وَكَذَلِكَ الشِّغَارُ، اور اسی طرح شغار بھی، نکاح شغار بھی حرام ہے. اب آپ کہیں گے نکاح شغار کیا ہوتا ہے؟ تو ہم یہ سوال امام شوکانی سے ہی کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ امام شوکانی سے. امام شوکانی فرماتے ہیں اس نکاح کی تعریف کرتے ہوئے، ان یقول الرجل زوجنی ابنتک وازوجک ابنتی، کوئی آدمی کسی آدمی سے کہے کہ تم میرا نکاح، میری شادی اپنی بیٹی سے کر دو اور میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا ہوں، یا تم میرا نکاح اپنی بہن سے کر دو اور میں تمہارا نکاح اپنی بہن سے کر دیتا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں جی اردو میں؟ بٹا سٹا. یعنی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے تب کروں گا جب آپ بھی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں. شرط آ گئی نا، آپ میرا نکاح اپنی بہن سے کرا دیں تو میں تب اپنی بہن کا نکاح آپ سے کرا دوں گا. تو اس کو کیا قرار دیا ہے؟ حرام. اچھا، ایک ہے وٹلا سٹا شغار جو قصدن نہیں ہوتا، اتفاقاً ہو جاتا ہے، وہ جائز ہے کیونکہ شرط نہیں ہے نا اس میں. وہ کیا کہ ایک لڑکے نے ایک جگہ شادی کی، بعد میں
لڑکی کے بھائی کو لڑکے کی بہن پسند آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ بھی ذرا ہمارے ساتھ نیکی کریں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے۔ اب یہ پہلا نکاح ہو چکا ہے، بغیر شرط کے ہوا ہے، اور اب یہ بھی رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اب یہ دنیاوی لحاظ سے تو الٹا سٹا ہے، لیکن شریعت کی نگاہوں میں الٹا سٹا نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی شرط رکھی نہیں گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5112، 5112، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1415، 1415۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغاری، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شغار سے منع کیا ہے، بٹا سٹا کی شادی سے منع کیا ہے۔ کتنے نکاح ہو گئے؟ 3۔ اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ الْوَفَاءُ بِشَرْطِ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَن يُحِلَّ حَرَامًا أَوْ يُحَرِّمَ حَلَالًا، خاوند پہ واجب ہے کہ عورت کی شرط کو پورا کرے، الا یہ کہ کوئی ایسی شرط ہو کہ جو کسی حرام کو حلال کر دے یا کسی حلال کو حرام کر دے۔ جو نکاح بتانے تھے امام شوکانی نے حرام ہے وہ بتا لیے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کسی جگہ شادی کی، شادی کے موقع پہ لڑکی کے ولی نے کوئی شرط رکھی تھی کہ ہم آپ کا نکاح اس بچی سے کرتے ہیں کہ ہماری شرط آپ کو ماننی پڑے گی، اور آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، تو اب آپ پہ واجب ہے کہ اس شرط کو پورا کریں، الا یہ کہ وہ شرط شریعت کے خلاف ہو، تو پھر اس شرط کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ واضح ہو گیا؟ مثال کے طور پہ لڑکی کے والد نے شرط یہ رکھی تھی کہ ہم آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، اس کا نکاح آپ سے کرتے ہیں، لیکن ہماری بیٹی اسی شہر میں رہے گی جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ ہماری بیٹی کو لے کر دوسرے شہر میں جائیں۔ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اب سال کے بعد 2 سال کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو لے کر جاؤں گا، تو یہ آپ شرط کو توڑ رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے لڑکی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، کیونکہ اب وہ آپ کی بیوی بن چکی ہے، آپ کے بچوں کی ماں بن چکی ہے، مسکین ہے، وہ کیا کر لے گی، لیکن ایک رب بھی ہے اوپر سے، وہ رب بھی ہے۔ تو جب رب سے آپ نہیں ڈریں گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آپ کو دنیا میں دے دے یا پھر آخرت میں ملے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن آپ خطرے میں ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شرائط آپ نے اس موقع پہ قبول کی تھیں اب ان کو پورا کریں، البتہ وہ شرط نہیں مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں پہ دوسری شادی کرنے لگے تھے، اور جنہوں نے آپ کو رشتہ دیا انہوں نے شرط لگائی تھی کہ شادی کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر آپ پہلی بیوی کو طلاق دیں گے، آپ نے شرط کو قبول کر لیا، اب یہ شرط جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، تو اس شرط کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ شرط ماننی نہیں چاہیے تھی، مان لی، بہرحال شرط شریعت کے خلاف ہے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ واضح ہو گیا؟ تو امام شوکانی کے کیا الفاظ سے وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ، خاوند پہ واجب ہے، کیا واجب ہے؟ الوفاء، پورا کرنا، کس کو؟ بشرط المرأة، عورت کی شرط کو۔ اس بارے میں حدیث روایت کرتے ہیں اسے امام بخاری رحمہ اللہ، نمبر ہے 5112، 5112، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1415، 1415۔
معذرت یہ حدیث کے نمبر میں نے غلط لکھوا دیے. بخاری شریف کی حدیث کا نمبر ہے 2721 2721 اور مسلم شریف کا نمبر ہے 1418 1418. راوی ہیں عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احق الشرط ان یوفا بہ مستحللتم بہ الفروج. وہ شرط جو سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، یہ وہ شرط ہے جس شرط کے ذریعے تم نے کسی عورت کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا تھا. یعنی کہ نکاح کے موقع پہ تم نے وہ شرط قبول کی تھی، تو یہ شرط سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. لیکن افسوس مرد حضرات سب سے زیادہ اسی شرط کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ اب تو یہ میری بیوی بن چکی ہے، میرا کیا کر لے گی. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر امام شوکانی نے کیا کہا تھا کہ لیکن وہ شرط جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرے یا اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے تو وہ شرط پوری نہیں کی جائے گی. اس کے بارے میں دیکھیے حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 3594 3594. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلح جائز بین المسلمین، اور مسلم احمد میں آیا ہے اس کے بعد الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، کہ مسلمانوں کے درمیان صلح ایک اچھا عمل ہے، درست عمل ہے، سوائے اس صلح کے جو اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر دے یا حلال کردہ چیز کو حرام کر دے. اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ دو خاندانوں میں لڑائی چل رہی تھی، تو خاندان کے بڑے لوگ بیٹھے اور ان کی آپس میں کیا کرا دی؟ صلح کرا دی. اور صلح میں کیا صلح میں کیا طے کیا کہ آپ لوگ اپنی ایک لڑکی ان کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اس سے بدکاری کریں اور پھر وہ آپ کو واپس کر دی جائے گی، کیونکہ آپ کے لڑکے نے ان کی لڑکی کے ساتھ یہ کام کیا تھا اس لیے. تو کیا یہ صلح ٹھیک ہے؟ غلط ہے، خلاف شریعت ہے. ان کے لڑکے نے غلط کام کیا تھا تو اس کو سزا دلوائی جائے، اس کو آپ عدالت میں لے کر جائیں، پولیس کے پاس لے کر جائیں. لیکن ایک گناہ ہوا ہے تو اس کے بدلے میں کسی اور لڑکی کے ساتھ گناہ کیا جائے، یہ شرط بالکل ناجائز ہے، اور ایسی شرائط کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ایسی شرط کے اوپر صلح کرانی چاہیے. اس معاملے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2561 2561، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1504 1504. راوی ہیں عروہ رحمہ اللہ. عروہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، سیدہ عائشہ کے بانجے ہیں. کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ نے ان کو بتایا، یعنی کہ عروہ کو، یعنی کہ اپنے بانجے کو کیا بتایا؟ بریرہ رضی اللہ عنہ کی آزادی کا واقعہ بتایا. بریرہ رضی اللہ عنہ کی آزادی کا واقعہ کہ کیسے وہ آزاد ہوئی تھی. کون؟ بریرہ لونڈی تھی. انہوں نے اپنے مالکوں کے ساتھ معاہدہ کیا جس کو کہتے ہیں مکاتبت. کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت. معاہدہ کیا، معاہدے میں طے ہوا کہ اتنے پیسے بریرہ جمع کر کے اپنے مالکوں کو دیں گی اتنے سالوں کے اندر، مختلف قسطیں ہیں، ہر سال اتنے پیسے وہ جمع کروائیں گی. جب جمع کروا دیں گی تو ان کے مالکان ان کو آزاد کر دیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت. اب بریرہ عورت ہیں، کہاں سے اتنے پیسے کمائیں؟ تو وہ دائیں بائیں لوگوں سے رابطہ قائم کر رہی ہیں، مانگ رہی ہیں. سیدہ عائشہ کے پاس بھی آئیں کہ آپ میری مدد کریں اس مسئلے میں. سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں یہ سارے پیسے ادا کر دیتی ہوں
لیکن آزاد آپ کو میں کروں گی، پیسے دے کے میں آپ کو خریدوں گی، آپ میری لونڈی بنیں گی، پھر میں آپ کو آزاد کر دوں گی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی ولا میرے کنٹرول میں ہوگی، میرے لیے ہوگی۔ کیا؟ ولا۔ بولیے کیا لفظ ہے؟ ولا۔ ولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولا کا مطلب یہ ہے کہ جس غلام کو آپ نے آزاد کیا، جس لونڈی کو آپ نے آزاد کیا، وہ اگر فوت ہو جاتی ہے اور اس کا اپنا کوئی وارث نہیں ہے، اپنا کوئی سگا بیٹا نہیں ہے، اپنا وارث کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے پاس جائے گا جس نے اس کو کبھی آزاد کیا تھا۔ اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ ولا۔ اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ ولا۔ سیدہ عائشہ نے کہا ولا پھر میرے پاس رہے گی۔ بریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مالکان سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں، یہ کام نہیں ہوگا، ولا ہمارے پاس رہے گی۔ اگر سیدہ عائشہ نے آپ کو آپ کی قیمت ادا کرنی ہے تو ادا کریں، لیکن ولا ہمارے پاس رہے گی۔ تو پھر یہ معاملہ پہنچا کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ کیس گیا۔ تو آپ نے اس موقع پہ کیا کہا تھا وہ سن لیں اب، کہ ما بال اناس یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں قائم کرتے ہیں، ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں۔ مراد یہ کہ جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہیں۔ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ، جو کوئی ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جائز نہیں ہے، فلیس لہ، تو اس کی یہ شرط مانی نہیں جائے گی۔ وَإِن شَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگرچہ وہ 100 بار شرط لگا لے۔ شرط اللہ احق و اوثق، اللہ کی شرط زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، اور اللہ کی شرط زیادہ پکی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو احکام اللہ نے دے دیے ان کو آپ دیکھیں، لوگوں کی لگائی ہوئی شرائط کا خیال نہیں کرنا، پہلے اللہ کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اگر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے تو آپ کی آپس میں شرط لگانے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، شہریار اور سعود، آپ لوگ آپس میں شرط لگا لیتے ہیں کہ یہ والا میچ اگر فلاں ٹیم جیتی تو میں آپ کو 10,000 روپے کا کھانا کھلاؤں گا، اور اگر دوسری جیتی تو آپ کھلائیں گے۔ اب آپ دونوں راضی ہیں، آپ دونوں اس شرط پہ آپ دونوں راضی ہیں، لیکن کیا اس شرط پہ اللہ راضی ہے؟ نہیں، یہ جوا ہے۔ تو فرمایا آپ کے ماننے سے وہ حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ واضح ہو گیا؟ ایسے ہی معاملہ آپ لے لیں کس کا؟ قرض کا۔ آپ ان کو قرض دیتے ہیں، اور قرض دیتے ہوئے آپ شرط لگاتے ہیں کہ میں اس کے اوپر سود لوں گا۔ اب آپ بھی راضی ہیں، وہ بھی راضی ہیں، لیکن اللہ راضی نہیں ہے، تو کیا یہ شرط مانی جائے گی؟ اس پہ عمل کیا جائے گا؟ بالکل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں رحمہ اللہ، وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَن يَنْكِحَ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالْعَكْسُ، مرد پہ حرام ہے کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے نکاح کرے جو بدکار ہو، زنا کرنے والی ہو، یا کسی مشرک اور کافر لڑکی سے نکاح کرے، یہ بھی حرام ہے۔ وَالْعَكْسُ، اور اس کے برعکس بھی حرام ہے۔ کیا مطلب؟ لڑکی کے اوپر بھی حرام ہے کہ وہ نکاح کرے کسی ایسے مرد سے جو بدکار ہو، یا کسی ایسے مرد سے جو کافر اور مشرک ہو۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2051، 2051۔ راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص،
کہ مرثد بن ابو مرثد الغنوی، یہ کون ہے؟ صحابی ہیں. یہ مکہ خفیہ طور پہ جایا کرتے تھے، مدینہ سے مکہ، اور مکہ میں جو مسلمان قید تھے ان کو اٹھا کر مدینہ لے آتے تھے. اتنی دور جانا، پھر وہاں سے خفیہ طور پہ اس صحابی کو ان کی قید سے نکالنا اور پھر مدینہ پہنچانا بہت بڑی بات ہے. مکہ میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو بدکار تھی، اور اس کا نام تھا اناق. یہ اناق مرثد کی زمانہ کفر میں سہیلی تھی، دوست تھی، جس کو آج کل آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ گرل فرینڈ. کتنا خوبصورت نام دے دیا گیا ہے. یعنی کہ کنجری کہنے کے بجائے کیا کہہ دیتے ہیں؟ گرل فرینڈ، تاکہ یہ چیز جو ہے نا وہ پیاری نظر آئے. سود کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ پروفٹ. تو ناموں کے تبدیل ہونے سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی. تو یہ بدکار عورت تھی اور مرثد کی اس زمانے میں دوست تھی جب وہ بھی کافر تھے. تو یہ ایک دفعہ آئے مکہ کسی صحابی کو اٹھانے کے لیے، کسی مسلمان کو اٹھانے کے لیے. چاندنی رات تھی. اناق نے دیکھ لیا مرثد کو کسی دیوار کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے. اس نے کہا مرثد؟ کہنے لگے ہاں میں مرثد ہوں. کہا کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں. آؤ مرثد آج میرے ساتھ رات گزارو. کہا نہیں، اب یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. اس نے پھر چھوڑ ڈال دیا بدلہ لینے کے لیے. کوئی یہ دیکھو یہ چھپا ہوا ہے، اور مکہ والو یہ تمہارا کوئی آدمی اٹھانے کے لیے آیا، پکڑ لو اس کو. تو مرثد نے بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی، یعنی کہ چھپ گئے جلدی، کیونکہ لوگ تو آ گئے ان کو پکڑنے کے لیے. تو یہ کسی غار وغیرہ میں جا کے چھپ گئے، اور جب وہ تلاش کرنے والے غائب ہو گئے تو پھر انہوں نے اس آدمی کو اٹھایا اور اسے مدینہ لے آئے. اچھا مدینہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کہنے لگے اللہ کے رسول کیا میں اناق سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں؟ تو نبی علیہ السلام خاموش رہے حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، کہ وہ لڑکی جو زنا کرنے والی ہو اس سے نکاح نہیں کرے گا مگر وہی مرد جو اس کی طرح زانی یا بدکار ہوگا یا کوئی کافر ہی شادی کرے گا اس سے. سورہ نور آیت نمبر 3. تو آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا، کون کہہ رہے ہیں؟ مرثد. اور آپ نے یہ آیت میرے سامنے تلاوت کی اور کہا لا تنکحا، کہ تمہیں اناق سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا کہا تھا امام شوکانی نے؟ کہ اس کے برعکس کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ جیسے مرد کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بدکار لڑکی سے نکاح کرے، شادی کرے، ایسے ہی لڑکی کے والد کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا، بہن کا نکاح کسی ایسے مرد سے کرے جو بدکار ہو. اور آج کئی شادیوں کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے. پہلے دوستی لگتی ہے، بدکاریاں ہوتی ہیں، اس کے بعد شادیاں ہوتی ہیں. آغاز ہی غلط. تو کیا دلیل ہے کہ یہ دونوں طرف سے ممنوع ہے؟ دلیل یہی آیت اگر پوری آپ پڑھیں تو سورہ نور کی آیت نمبر 3 کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جو زانی مرد ہے وہ نہیں نکاح کرتا مگر کسی ایسی لڑکی سے جو بدکار ہو یا کسی مشرک سے، اور جو زانی لڑکی ہے، بدکار لڑکی ہے، اس سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا مگر وہی جو زانی مرد ہو یا مشرک ہو. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ چیز مومنوں پہ حرام کر دی گئی ہے، یہ جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی زنا کرنے والا لڑکا توبہ کر لے، سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے توبہ نہیں، بلکہ اس کو باقاعدہ شرمندگی ہے اپنی سابقہ زندگی پہ، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے اور گناہ کے راستوں سے اب بچ رہا ہے.
تو اب یہ توبہ کر چکا ہے تو اس سے اگر بیٹی کا نکاح کیا جائے تو امید ہے کہ شریعت کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن سمجھدار مرد پھر بھی اجتناب کرتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ لڑکا دوبارہ اپنی حرکتوں پہ واپس آ جائے۔ اور ایسے ہی وہ لڑکی جو بدکاری کرتی رہی ہے اگر توبہ کر چکی ہے، سچی توبہ کر چکی ہے، تو اب اس سے کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اگرچہ لوگ ایسی لڑکی سے اجتناب کرتے ہیں کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ سے کہیں وہ پرانی زندگی کی طرف واپس نہ چلی جائے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ درس آئندہ ہفتے مکمل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا علم صحیح معنوں میں لینے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ شریعت کی خلاف ورزیوں سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔